مسلم مخلص موحد بھائیوں، السلام علیکم۔ اللہ جل جلالہ کا انعام و احسان جس ذات ذوالجلال لجپال با کمال نے زندگی میں پھر ایک مرتبہ قرآن و سنت کی مقدس نسبت کے بعد چند لمحات کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ تمام دوستوں کی مخلصانہ حاضری کو اپنے دربار معاملہ مجلہ مزکہ مصطفیٰ کے اندر قبولیت کا شرف عطا فرمائے، دارین اور کونین کی سعادت، نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ نہایت ہی خوش بخت ہے وہ لوگ جن کو اس دنیا کی زندگی میں وہ کتاب پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی، وہ کتاب اس کتاب کی تعلیم، اس کتاب کا پڑھنا پڑھانا، اس کتاب کا بیان کرنا، اس کتاب کا سننا، اس کتاب کا دیکھنا، یہ تمام چیزیں باعث اجر و ثواب ہے۔ وہ کتاب جن لوگوں نے خود پڑھی وہ بھی خوش بخت لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کو پڑھایا اور وہ تعلیم قرآن مقدس والی تعلیم سے آراستہ کیا، وہ لوگ بھی انشاءاللہ خوش بخت اور خوش نصیب لوگ ہیں۔ جس کتاب کا اترنا، میرے اور آپ تک پہنچنا، اس کتاب کو اللہ نے کس بلندی سے نیچے اتارا، یہ کتاب لوح محفوظ کے اندر تھی اور اللہ کے اپنے کنٹرول میں کتاب تھی، جس کو اللہ نے محفوظ بھی کیا، جس کی حفاظت بھی کی اور جس کی حفاظت کی قیامت تک کے لیے نگرانی کا وعدہ بھی کیا، جو اتنی بلندی اور اتنی رفت سے کتاب آپ تک پہنچی، مجھ تک پہنچی، اس دنیا کے جہان میں آئی، تو یہ کتاب جو اتنی عظیم تھی اور اتنی بلند و بالا مقام پر موجود تھی، اللہ نے اتنی بلندی سے اس کتاب کو ہم تک کیوں پہنچایا اور اس دنیا کے اندر کیوں نازل کیا؟ اگر یہ بات سمجھ آ جائے، اگر اس بات کا پتہ چل جائے، تو پھر اس کتاب کے ساتھ جو تعلق ہے، پھر وہ تعلق بندے کو فائدہ دیتا ہے اس بات کا کہ اگر یہ کتاب جو لوح محفوظ سے اللہ نے نازل کی ہے، یہ کتاب اس کا علم ہو جائے کہ اللہ نے کس غرض، کس مقصد اور کس مطلب کے لیے نازل کی ہے، تو پھر اس کا دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، پڑھانا بھی ثواب اور اس کا بیان کرنا بھی ثواب۔ اگر
یہ کتاب سمجھ نہ آئے اور بندہ سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو اس کتاب کا ایک ورق بھی، ایک لفظ بھی، ایک جملہ بھی، ایک کلمہ بھی، ایک شبد مد زبر سے اس بندے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کا مقصد سمجھنا ضروری ہوگا کہ اللہ نے اتنی بلندی سے یہ کتاب کیوں اتاری ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے۔ بغیر مطلب کے اللہ فرماتے ہیں اگر میری پیدا شدہ کائنات میں بندہ غور خوض کرے، دیکھے، تو غور کرنے کے بعد بندہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے جو کچھ پیدا کیا ہر چیز کے پیدا ہونے میں، آنے میں، جانے میں، رہنے میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بغیر مقصد کے کوئی چیز۔ جب کائنات کی ہر چیز ایک مقصد کے تحت بنی اور پیدا ہوئی تو جو اتنی 30 پارے کی کتاب ہے جو 23 سال جس کو اترنے میں لگے، کتنے سال؟ 23 سال دور نبوت کے اندر یہ کتاب رفتہ رفتہ اللہ نے نازل کی۔ کبھی ایک آیت آئی، کبھی 2 آئی، کبھی 4 آئی، کبھی 5 آئی، تو اس شکل میں یہ کتاب نازل ہوئی۔ تو پھر اس کتاب کے اتنے عرصے تک اترنے کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس کا مطلب بیان کیا ہے۔ وہ مطلب سمجھنا ضروری ہے اور لازمی ہے، وگرنہ اس کتاب کے ساتھ بندے کا تعلق پیدا نہیں ہو سکتا اور اس کتاب سے بندہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے خود قرآن پاک کے اندر اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے میں اپنی پیدا کردہ مخلوق کو ایمان والی دولت سے مالا مال کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں کو ایمان حاصل ہو جائے، بندوں کو ایمان مل جائے۔ اگر یہ قرآن درمیان سے نکال دیا جائے تو بندے کو ایمان حاصل نہیں ہو سکتا اور بندے کے دل میں ہدایت نہیں آ سکتی۔ ہدایت کے لیے، بندے کو ایمان عطا کرنے کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا۔ اللہ فرماتے ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم۔ اللہ کریم فرماتے ما كنت تدری، اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا، یہ کتاب قرآن مقدس میں زمین پہ نہیں اتارا، آپ کے سینہ انور پہ نہیں اتارا، اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ کو بھی کتاب کا پتہ نہیں ہے کہ کتاب کہاں ہے، وہ کیسی کتاب ہے، کس کے پاس ہے، کہاں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کتاب کا پتہ نہیں تھا، وہ کتاب کا پتہ بھی میں نے آپ کو بتایا اور اعلان کر دیا کہ یہ کتاب جو آپ تک پہنچی ہے میرے پیغمبر آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ کہاں موجود تھی۔ اللہ فرماتے ہیں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ قرآن، یہ
کتاب جو بڑی اونچی کتاب ہے، بڑی بزرگی والی کتاب ہے، بڑی عزت اور عظمت والی کتاب ہے، فی لوح محفوظ۔ یہ اتنی بلند تھی کہ آج تک کسی فرشتے نے بھی نہیں دیکھی تھی، آج تک کسی پوری ملائکہ کے دفتر سے بھی دور تھی، اس کی نظروں سے بھی اوجھل تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی بلندی سے میں نے یہ کتاب، میرا پیغمبر، میں نے اس بلندی سے کیا کیا؟ نزلہ علی قلبک، میں نے آپ کے دل پہ اتار دیا، آپ کے سینہ منور پہ یہ کتاب نازل کر دی۔ اور جب یہ اتنی دور سے کتاب آئی، اس وقت اللہ فرماتے میرے پیغمبر اس کتاب کے آنے سے پہلے حالات اور واقعات یہ ہے کہ تدریب الکتاب ولل ایمان۔ میرے پیغمبر کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے، کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے کتاب کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں۔ اگر ایمان کا پتہ چلا تو قرآن کے ذریعے، اگر کتاب کا پتہ چلا تو قرآن کے ذریعے، اگر جہان کا پتہ چلا تو قرآن کے ذریعے، اگر انسان کا پتہ چلا تو قرآن کے ذریعے، اگر ہدایت کا پتہ چلا تو قرآن کے ذریعے، اگر میرے پیغمبر تیری عظمت کا پتہ چلا تو قرآن کے ذریعے، تیری نبوت کا پتہ چلا تو قرآن کے ذریعے، تیری رسالت کا پتہ چلا تو قرآن کے ذریعے، تیری امامت کا پتہ چلا تو قرآن کے ذریعے، تیری ریاضت کا پتہ چلا تو قرآن کے ذریعے، تیری صورت کا پتہ چلا تو قرآن کے مطابق، اور تیری سیرت کا پتہ چلا تو قرآن کے ذریعے۔ اگر قرآن نازل نہ ہوتا، نہ ایمان جہان کو نصیب ہوتا، نہ کسی کو کتاب کی قدر اور قیمت کا پتہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے قرآن نازل کر دیا، دنیا کو بتا دیا کہ ایمان اس چیز کا نام ہوتا ہے، اسلام اس چیز کا نام ہوتا ہے، کتاب کی یہ قدر ہوتی ہے، کتاب ایک دستور ہے، کتاب ایک منشور ہے، کتاب ایک قانون ہے، کتاب ایک ضابطہ ہے، کتاب ایک کلیہ ہے، کتاب ایک لا ہے، کتاب ایک ساری کائنات کے لیے ہدایت کا رہنما کتاب ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں جب تک قرآن نہیں آیا کسی بات کا پتہ نہیں ہے، جب قرآن آ گیا اس وقت میں نے کیا کیا؟ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، میں نے دنیا کے اندر ایک نور کے ذریعے، ایک قرآن کے ذریعے، ایک روشنی کے ذریعے میں نے ضلالت اور گمراہی کے اندھیرے کو ختم کر دیا، اور دنیا کے کونے کونے میں اجالا ہو گیا، روشن ہو گیا جہان، بندوں کے دل روشن ہو گئے، بندوں کا وجود روشن ہو گیا، حتیٰ کہ پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ، پوری کائنات کا ایک ایک حصہ، ایک ایک نسبہ، ایک ایک چپا دنیا کا کونے کونے میں روشن ہو گیا۔ کب روشن ہوا؟ لیکن جعلناہ نورا، جس وقت میں نے قرآن نور کی شکل میں نازل کیا، کتاب کو نور کی شکل عطا کر کے دنیا میں بھیجا، تو پھر کیا ہو گیا؟ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، دنیا میں روشنی پھیل گئی۔ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، پھر ہم اپنی مرضی کے مطابق جسے چاہتے گئے اسے ہدایت سے نوازتے گئے۔ سبحان اللہ، جس کے متعلق میری مرضی بن گئی، قرآن اس کے لیے ہدایت بن گیا، قرآن اس کے لیے راستہ بن گیا، قرآن اس کے لیے چراغ بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي، سبحان اللہ، نور خان سنتا پڑھو آدھا جی اس تو وڈے کملے تو سدے کھل سدے جاتے پڑھو
بھائی جاگ رہے ہیں؟ ایک بار سے ہمارے بچے سوئے ہیں کہتے ہیں جی سچی بات کرنی چاہیے نا، سب کچھ مسجد میں بیٹھا ہے جاگ رہا ہے کہ سو رہا ہے؟ نور کی بات ہو رہی ہے، نور خواب کی بات نہیں ہو رہی، یہ دن ہو رہا وَلَٰكِنْ جَعَلْنَا نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم اپنے بندوں میں سے جس کو ہدایت پہ لے آنا چاہتے ہیں اس کے لیے قرآن کو ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ قرآن کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، جو قرآن کا نہیں بنتا وہ میرا بھی نہیں بنتا، اور جو میرا بنتا ہے وہ قرآن کی وجہ سے، جو میرا دوست بنتا ہے قرآن کی وجہ سے، جو میرا دشمن بنتا ہے قرآن کی وجہ سے۔ اس لیے لَمَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں قرآن کے ذریعے ہدایت والا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے پاک پیغمبر، آپ بھی کسی کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی نور کا چشمہ میں نے قرآن کو بنا دیا ہے۔ کریں گے قرآن کے ذریعے، نصیحت کریں گے قرآن کے ذریعے، تقریر کریں گے قرآن کے ذریعے، بیان کریں گے قرآن کے ذریعے، اعلان کریں گے قرآن کے ذریعے، ایمان کی تشریح کریں گے قرآن کے ذریعے، اسلام بیان کریں گے تو قرآن کے ذریعے، ایمان بیان کریں گے تو قرآن کے ذریعے، آپ کی قوم کو ہدایت ملے گی تو قرآن کے ذریعے، ایمان کی دولت نصیب ہوگی تو قرآن کے ذریعے۔ اس لیے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے بھی دنیا کو اس راستے پہ لانا ہے جو صراط مستقیم ہے، تو اسی کو نصیب ہوگا جس کے سینے میں قرآن کی قدر اور نور آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا نور اگر مل جائے تو پھر سوائے ہدایت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کا نور اگر کہیں مل جائے تو پھر اس بندے کو اسلام کی روشنی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وادی نخلہ کے اندر صبح کی نماز پڑھا رہے اور نماز کے دوران آج جناب نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو اتفاقی اسی وادی میں 9 جن آ گئے۔ کتنے؟ 9 جن آئے، اور وہ جن آ کے خاموشی سے پیچھے قرآن سننا شروع کر دیتے۔ جب 9 جنوں نے قرآن سنا تو انہوں نے قرآن سننے کے بعد اپنی قوم کو جا کے ایک بات بتائی ہے، اپنی قوم کو ایک بات بتائی ہے، اور اپنی قوم کے پاس چلے جاتے ہیں اور قوم کو کہتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، او ہماری قوم والے ہم نے آج ایک کتاب سنی ہے، ایک کتاب سنی ہے، اور وہ کتاب کیسی ہے؟ قرآن عجباً، بڑی عجیب غریب کتاب ہے، بڑی انوکھی کتاب ہے، بڑی نرالا اعلیٰ اولا بالا عرفہ کتاب ہے۔ اس جیسی کتاب ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے، اس جیسی کتاب ہم نے آج تک سنی بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، بڑی عجیب کتاب ہے۔ یہ حیران ہو کے ایک دوسرے سے بولتے ہیں کیا انوکھی بات دیکھی ہے، کیا عجیب بات دیکھی ہے۔ کہنے لگے یہدی اس میں عجیب بات یہ ہے جب ہم نے وہ کتاب سنی ہے، وہ قرآن سنا ہے تو وہ سیدھا راستہ دکھا رہی ہے، وہ ہدایت کی پٹڑی پہ بندوں کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ سیدھے راستے پہ گامزن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہدی الی الرشد، بالکل سچا کھرا پکا راستہ دکھا رہی ہے۔ وہ
جنوں ہم یقین سے کہتے ہیں کہ جس ٹائم سے اس قرآن کی آواز ہمارے کانوں پر پڑی ہے فآمنا بہ، اب قرآن کا مقصد آ گیا کہ قرآن اللہ نے نازل کیوں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے نزول کا مطلب ہے کہ قوم کو ایمان حاصل ہو جائے۔ کیا چیز حاصل ہو جائے؟ ایمان کی دولت۔ کیوں آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہا؟ نہیں، صحیح بات بتاؤ، اردو سمجھتے ہیں؟ اردو پوری کی ٹول یا لگ ٹول، صحیح بات۔ چلو ماشاءاللہ، جاگ رہے بھائی، خوب بھاگا بھائی۔ اللہ اکبر۔ آمنا بہ، وہ کہتے ہم نے قرآن کو سنا تو ہمیں ایمان نصیب ہو گئی، ہم ایماندار بن گئے، ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ آگے سے کہتے ہیں آؤ جو ہم ایمان لے کے آئے ذرا اس ایمان کی تشریح بھی کریں۔ ایمان اللہ کے ہاں پسندیدہ ایمان ہے، اللہ کے ہاں مطلوب ایمان ہے، اللہ کے ہاں مقصود ایمان ہے، اللہ کے دربار میں جو محبوب ایمان ہے، جس ایمان کو اللہ پسند کرتا ہے، ہمیں وہ ایمان حاصل ہو گیا، ہمیں وہ ایمان نصیب ہو گیا۔ وہ کیسا ایمان ہے؟ آمنا بہ، ہمیں وہ ایمان حاصل ہوا۔ اس ایمان کے بعد ہم نے اعلان کر دیا، اس ایمان کے بعد ہم نے ساری کائنات کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ او جنوں سن لو، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ جنوں، او جنات کی جماعت ساری سن لے، ہم نے قرآن سن لیا، قرآن کے بعد ہمیں ایمان والی دولت مل گئی ہے۔ اب ایمان کون سا ملا ہے اس بات پہ گواہ ہو جاؤ، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم آج کے بعد اپنے رب کے ساتھ کائنات میں کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں گے۔ ایمان یہ ہے کہ بندہ یقین کر لے کہ اس رب کا شریک کوئی نہیں ہے، وہ رب اکیلا ہے، وہ رب تنہا ہے، وہ رب ساری کائنات کا یکتا ہے، ساری کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کسی ایک کو بھی ہم کبھی شریک نہیں بنائیں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو جو وصیت کرتے تھے اور نصیحت کرتے تھے، جو بھی ایمان قبول کر لیتا، جو بھی اسلام قبول کر لیتا، آپ اسی کو اسی بات کی تلقین کرتے کہ لا تشرک باللہ شیئا۔ او میرا ساتھی، اب تو نے کلمہ پڑھ لیا، اب تو نے ایمان قبول کر لیا، اگلی میری وصیت پلے باندھ لے، اپنی میری وصیت کو اپنے دل میں جگہ عطا کر دے کہ لا تشرک باللہ شیئا، اس اللہ کے ساتھ کسی ایک ذرے کے برابر بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اگر تو قتل ہو جائے، تمہیں دنیا ٹکڑے ٹکڑے کر دے، قتل تو ہو جانا پر شرک نہ کرنا۔ اگر تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، آگ میں جل کے راکھ ہو جانا، لیکن شرک نہ کرنا، شرک برداشت نہ کرنا، شرک جگہ دل میں نہیں دینی۔ اگر تمہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دے، اگر تمہیں مارنے والے دھمکیاں دے دے اور تیرے وجود کو چوک میں لٹکا کے تیر کا نشانہ بنا دے اور تیرے منہ پر گولیاں چلا دے،
چھریاں چلا دے، اگر تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے سولی پہ لٹک کے مر جانا، پر شرک نہ کرنا۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو وصیت کی ہے کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جب ایمان دل میں آ جائے اس کے بعد اس دل میں شرک کی گنجائش ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایمان قبول کرنے کے بعد پھر شرک کی گنجائش ہے۔ یہ ہے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہے، مطلب ہے۔ قرآن دنیا کو شرک سے بچانے کے لیے آیا، قرآن دنیا کو اندھیرے سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، میرے پیغمبر یہ مقدس کتاب، یہ مطہر کتاب، یہ معلی مجلی مزکا مصفا کتاب انزلناہ الیک تیری طرف نازل کی ہے، اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کیوں نازل کی؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ یہ اس لیے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آئے، نور کی طرف لے آئے، اور نور اس کو نصیب ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان دل میں آ گیا تو سمجھو نور آ گیا۔ نور روشنی کو کہتے ہیں، اندھیرا ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان اگر دل میں سلامت رہا، اس ایمان میں شرک نہ آیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جس بندے نے ایمان والی دولت کو سینے میں محفوظ کر لیا، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم، اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ آنے دی، اپنے ایمان کے اندر کفر کو داخل نہ ہونے دیا، کفر سے بھی بچ گیا، شرک سے بھی بچ گیا، اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن بھی ہے اور سلامتی بھی ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہدایت بھی ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے دربار میں جس دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اس دن ان کے پاس ایمان چراغ کا کام کرے گا، روشنی کا کام کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب قبروں سے لوگ نکلیں گے، قبروں سے نکلیں گے اللہ کے دربار کے اندر جانے لگیں گے، اس وقت جن کے دل میں ایمان ہوگا وہ ایمان اس دن اندر نہیں رہے گا، باہر آ جائے گا۔ نورہم یسعیٰ بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن نور ایمان والا بندے کو راستہ دکھانے کے لیے دائیں بھی روشنی ہوگی بائیں بھی روشنی ہوگی، اور وہ بندہ سیدھا رب کی طرف جا رہا ہوگا، اس کو کوئی دھکا نہیں لگے گا، اس کو کوئی جمپ نہیں لگے گا، اس کے لیے کوئی بریکر نہیں ہوگا، وہ سیدھا اللہ کے دربار میں جائے گا۔ اور کس روشنی میں جائے گا؟ نورہم یسعیٰ بین ایدیہم وبایمانہم، یہ اس بندے کے ایمان کی روشنی ہوگی، یہ اس بندے کے ایمان کی روشنی ہوگی کہ وہ دن قیامت کے پریشان نظر نہیں آئے گا۔ جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ پریشان ہوں گے، وہ اندھے ہوں گے، ان کا یہ نور بھی نہیں ہوگا، اندر والا نور بھی نہیں ہوگا، باہر والا نور بھی نہیں ہوگا، یہ نور بھی اللہ کریم فرماتے ہم سلب کر لیں گے۔ نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، اس دن
لیکن وہ اٹھیں گے تو اندھے اٹھیں گے، نابینے اٹھیں گے، ان کی نظر نہیں ہوگی جس نظر سے وہ دیکھ سکے، ان کی نظر نہیں ہوگی جس نظر سے وہ راستہ تلاش کر سکے، جس نظر سے وہ سیدھی پٹڑی پہ چل سکے۔ وہ رو رہے ہوں گے، قبر سے تو اٹھ جائیں گے لیکن حیران کھڑے ہوں گے کہ راستہ نہیں ہے۔ اس وقت وہ رو کے اللہ کے دربار میں دعا کریں گے، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ اللہ اللہ، اس دن بندے رو کے اللہ کو کہیں گے ربے ربے ربے، او ہمارا پروردگارا، دنیا میں تو نے ساری ضرورتیں ہماری پوری کی تھی، دنیا میں تو نے دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھ دی تھی، سننے کے لیے کان دیا تھا، سوچنے کے لیے دماغ دیا تھا، بولنے کے لیے زبان دی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے تھے، چلنے کے لیے پاؤں دیے تھے، اللہ ساری نعمتوں سے مالا مال کیا، مگر آج کیا ہو گیا؟ رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ حالانکہ ٹھیک ٹھاک دنیا میں دیکھنے والے تھے لیکن آج انہوں نے ہمیں اندھا کر کے اٹھا دیا۔ اللہ پتہ ہے کیا جواب دیں گے؟ کب اللہ اتتک آیاتنا فنسیتها، دنیا میں تم نے نور ایمان والا چھوڑ دیا تھا، آج وہ نور نہیں ہے جس کے پاس ایمان والا نور نہیں ہے، آج اس بندے کے لیے اس نور کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے دنیا میں بندے کو آنکھ والا نور عطا کیا تھا، آنکھ والا چشمہ عطا کیا تھا تاکہ میرے قرآن کو دیکھ کے راستہ اختیار کر لے، اور جس بندے نے قرآن کو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جس بندے نے قرآن والے نور سے اپنا نور ہٹا لیا، قرآن کو دیکھنے کی ہمت نہیں کی، قرآن کو پڑھنے کے لیے آگے نہیں بڑھا، قرآن کو سمجھنے کے لیے آگے نہیں بڑھا، اللہ فرماتے ہیں جن کے دلوں میں دنیا کے اندر قرآن والے نور کی قدر نہیں تھی، آج میں نے ان کا ظاہری نور آنکھ والا بھی ختم کر دیا ہے، آج اس نور کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نور عطا کیا قرآن کو دیکھنے کے لیے، تو نے قرآن کو نہیں دیکھا تو میں نے تیرا یہ نور بھی ختم کر دیا، تیری آنکھیں میں نے سلب کر لی اور تمہیں نبینا کر کے اٹھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن آیا بندے کو ایمان دینے کے لیے۔ دیکھیں وہ جن قرآن ایک دفعہ سنتے ہیں تو نتیجہ نکال کے کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم آج کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اللہ کے کمالات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ نبی نبی ہے پر خدا کا شریک نہیں ہے، اللہ کا ولی نیک ضرور ہے مگر خدا کا شریک نہیں ہے۔ کاکا صاحب توجہ ہے، نیک ہے مگر خدا کے شریک نہیں ہے، توجہ ہے، لیکن بندے کے دل میں جب ایمان پیدا ہو جائے اور اس ایمان کی روشنی کے اندر وہ آ کے شرک سے نفرت کرنا شروع کر دے، اللہ کریم فرماتے ہیں حقیقی طور پہ اس بندے نے قرآن کا مطلب سمجھ لیا ہے۔ اگر قرآن نازل ہونے کے بعد بندہ پھر بھی شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو اس بندے کو قرآن کا مطلب سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ فرماتے جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی، کیا عطا کی؟ کتاب اللہ نے جن لوگوں کو دی، وہ کتاب جب ان کے پاس پہنچ جاتی ہے پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یتلونہ، اس کی تلاوت
کرتے ہیں؟ یہ قرآن کا یہ حق ہے کہ مسلمان آدمی اپنے گھر میں سب سے زیادہ جس چیز کی تلاوت کرے وہ کس کی؟ قرآن کی تلاوت کرے. صبح اٹھے اس کی صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہونا چاہیے. بندہ دکان کھولے اس کی دکان کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے ہونی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ لوگ قوالیاں لگاتے ہیں, لوگ طبلے سرگی سنتے ہیں اور پھر ظلم کی بات ہے اسی کو برکت بھی سمجھتے ہیں, حالانکہ اللہ نے برکت اپنی کتاب میں رکھی ہوئی ہے, برکت اپنی کلام میں رکھی ہوئی ہے, برکت اللہ کے نام میں رکھی ہوئی ہے. اور کہیں بھی چلے جاؤ ساری کائنات کھنگا لو لیکن آپ کو کہیں برکت نصیب نہیں ہو سکتی. جس دن آپ قرآن سے یاری لگائیں گے آپ کا دامن کبھی برکت سے خالی نظر نہیں آئے. ہماری ابتدا کس سے ہونی چاہیے؟ قرآن کی تلاوت سے. ہماری صبح کا آغاز قرآن سے ہو, ہمارا دن قرآن سے گزرے, ہماری رات قرآن سے گزرے. جب بندہ قرآن سے یاری پکی کر لیتا ہے پھر اللہ کریم اس بندے کے معاملات خود سنبھال لیتا ہے. اگر قرآن کی تلاوت میں بندہ مصروف ہے, رب سے دعا نہیں کر سکا, اپنی ضرورت تھی اس کو لیکن وہ قرآن کی تلاوت میں لگا رہا, اللہ فرماتے مجھے تو پتہ ہے اس کو ضرورت ہے, اس نے نہیں مانگا میں نے بغیر مانگے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا, بغیر مانگے اس کے دامن کو بھر دیا. چونکہ بیٹھا تو میری کتاب کے تلاوت کے اندر تھا نا, میری کتاب میں مصروف تھا نا, میرے کلام کو پڑھ رہا تھا نا. اللہ فرماتے جو میرے کلام کو پڑھتا ہے کیا میں اس کو بھوکا رہنے دیتا ہوں؟ توجہ ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں جو بچہ زیادہ ذہین ہے اس کو ماسٹر بنائیں گے, جو بچہ زیادہ تیز ترار ہے اس کو انجینئر بنائیں گے, اس کو مارشل پائلٹ بنائیں گے, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. اور جو بچہ ذہنی طور پر کمزور ہے, کند ہے, اس کا عقل کام نہیں کرتا, کہتے ہیں اس کو مسیحی بھیجو. توجہ ہے کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو مسجد میں بھیجو, اس کو جماعت میں دھکا دو, اے جائے مسجد میں الا بلا بگردن ملا, یہ جو کچھ ہے ملا کی گردن میں ڈالو, یہ بچہ ہمارے کام کا نہیں ہے. اللہ اکبر. جس بچے کو تو اپنے کام کا نہیں سمجھتا, تو نے جس کو انجینئر بنایا اس کو وضو کا پتہ نہیں, جس کو ڈاکٹر بنایا اس کو نماز کا پتہ نہیں, جس کو تو نے پائلٹ بنایا, توجہ ہے, وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے چونکہ اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے, وہ گدھے کی طرح کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے. اور جس کو تو نے, توجہ ہے, آغا خٹ خر دے جاگرے, اور جس کو تو نے اتنی تعلیم دی ہے اس کو تو اتنی تمیز نہیں ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے, اور جس کو تو نے کم ذہن سمجھا وہ جاتا ہے استنجا بھی کرتا ہے, بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے, اپنے پاؤں کو چھینٹوں سے بچا رہا ہے, اپنے کپڑوں کو محفوظ کر رہا ہے کہ یہ گندا قطرہ پاؤں پہ نہ آ جائے, یہ میرے کپڑے پہ نہ آ جائے, کپڑا ناپاک نہ ہو, جسم ناپاک نہ ہو, اپنے جسم کو پاک کرتا ہے, پھر مسجد میں آتا ہے. جس کو تو نے صحیح سمجھا تھا اس کو تیرے مرنے کے بعد جنازے کی دعا بھی نہیں آتی. سب میں کھڑا ہوا ہے, پتہ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے کوئی پتہ نہیں, دوسری کے بعد کیا پڑھنا ہے کوئی پتہ نہیں, تیسری کے بعد کیا پڑھنا ہے کوئی پتہ نہیں. اور جس کو تو نے کمزور سمجھا تھا, رمضان کا مہینہ آیا وہ رسول کے مصلی پہ کھڑا ہوا ہے, وہ میرے نبی کا وارث بن گیا, وہ میرے نبی کا وارث بن گیا. اور میرے نبی کی وراثت قرآن ہے, مال نہیں ہے, دنیا نہیں ہے, زمین کوٹھی بنگلہ نہیں ہے, میرے نبی کی وراثت قرآن ہے, دین ہے, علم ہے. وہ جس نے حاصل کر لیا یوں سمجھو کہ اس نے نبی کی وراثت حاصل کر لی.
یاد رہے بھائی، تھکے تو نہیں؟ ابھی تھوڑا وقت ہے نا۔ اللہ کے پاک باز بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جب یہ قرآن عطا کیا، اس وقت اللہ فرماتے میرے پیغمبر آپ تک روشنی اس دن پہنچی ہے جس دن قرآن آسمان سے زمین پر نازل ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے قرآن جب اتارا، اللہ فرماتے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ راستہ تلاش کر رہے تھے، لیکن جب قرآن آپ کے سینے میں آیا تو دنیا تیرے پیچھے راستہ تلاش کر رہی ہے۔ آپ کو راستہ مل گیا، آپ دنیا کے قائد بن گئے، آپ دنیا کے امام بن گئے، چونکہ آپ کو ایمان والی روشنی بھی مل گئی، آپ کو کتاب والی رفت بھی اللہ نے عطا کر دی۔ اب آپ صراط مستقیم پہ چلیں گے، آپ آگے چلیں گے، ساری کائنات تیرے پیچھے پیچھے چلے گی۔ پر یہ برکت میرے کلام قرآن کی ہے کہ آپ یتیم تھے اور آپ راستہ تلاش کر رہے تھے، آپ کو دنیا میں کوئی نہیں پہچانتا تھا، تیری پہچان میں نے قرآن کے ذریعے کروا دی، اور تیرا کام قرآن کے ذریعے ہو گیا، اور یہ قرآن آ گیا تو بندے کو ایمان والی دولت اور روشنی مل گئی۔ اور ایمان کون سا قرآن نے عطا کیا؟ جس ایمان میں شرک کی گنجائش قطن کوئی نہیں، اس لیے ناؤچن قرآن سن کے اللہ کے پاک نبی کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے ہیں اور وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے اعلان کر رہے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد ہم شرک کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اور اپنی پوری جنوں کی قوم بھی لے کے آئے، انہوں نے بھی نبی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لیا، سب نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم یہودی نہیں ہیں، مسلمان ہیں، آج کے بعد ہم مشرک نہیں ہیں، آج کے بعد مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر، ایمان کی روشنی مل جائے، ایمان والی علامت اور لذت مل جائے تو پھر نبی کریم فرماتے ہیں کوئی قتل کی دھمکی دے، سولی پہ لٹکا دے، کوئی آگ جلا کے اس کے اندر ڈال دے، تب بھی ایمان میں ملاوٹ شرک والی برداشت نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کا واقعہ ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو قرآن نازل کر کے وہ واقعہ سنا دیا کہ کچھ لوگ جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آمنا بربنا، ہم اپنے رب کے ساتھ ایمان لے آئے، اللہ فرماتے وما منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ایمان کے بدلے کے اندر بادشاہ قسم کے لوگ، سردار قسم کے لوگ، وڈیرے قسم کے لوگ ان غریب ایمانداروں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا اور ظلم کی انتہا کر دی۔ لیکن اللہ فرماتے کہ وہ جتنا ظلم کر رہے تھے ان کے ظلم کے بدلے میں انہوں نے شرک کو تسلیم نہیں کیا، پھر بھی وہ کہتے تھے آمنا بربنا، ہم تو اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور اس ایمان میں کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ حتیٰ کہ بادشاہ نے اپنے دور میں اعلان کر دیا، توجہ ہے، اپنے دور کے اندر اعلان ہو گیا، اس بادشاہ کے زمانے میں ایک جادوگر رہتا ہے اور جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بوڑھا ہو گیا۔ آپ پیر کہتے ہیں اس کو جو بوڑھا ہو گیا، بوڑھا کہتے ہیں، بوڑھا ہو گیا، ایسا بوڑھا کہ اب وہ کہتا ہے کہ کوئی بچہ ہو نوجوان، اس کو میں جادو کا علم سکھاؤں،
میں مر جاؤں پر اس ملک میں جادو والا کام چلتا رہے۔ بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے وہ جادوگر کہ بادشاہ سلامت، ایوہ الملک، او بادشاہ، آپ کو پتہ ہے کہ میں بڑھا ہو گیا ہوں، میں کمزور ہو گیا ہوں، میرے مرنے کے دن قریب آ گئے ہیں، اب میں اپنے والا علم کسی اور میں منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ ہوشیار لڑکا، ذہین لڑکا، فتیل لڑکا، عقل والا بچہ جو تیز ترار ہو، میں اس کو یہ علم پڑھا دوں۔ بادشاہ نے اپنے ملک کے اندر ایک بچہ تلاش کیا، والدین کو حکم ہو گیا کہ اس کو روزانہ جادوگر کے پاس بھیجنا ہے، یہ وہ علم سیکھے گا جادو والا، اور اس ملک کے اندر یہ علم مزید آگے چلے گا۔ بچہ جب جانے لگا صبح سویرے تو راستے میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا۔ کیا تھا؟ مدرسہ جانتے ہو؟ مدرسہ ہے، اس مدرسے میں ایک عالم، عیسائی عالم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، اس نے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ یہ بچہ جانے لگا، اس کے کانوں پہ بچوں کے پڑھنے کی آواز آئی تو وہ ادھر چلا گیا، جادوگر کے پاس نہیں گیا، بلکہ وہ بچوں کی کلاس میں جا کے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ سارا دن سبق پڑھ کے شام کو واپس آ گیا۔ باپ کہتا ہے پڑھ آئے ہو، علم سیکھا ہے؟ کہتا ہے بالکل سیکھا ہے، پڑھ کے آ گیا ہوں۔ دوسرے دن بھی گیا، اسی کلاس میں بیٹھا، جادوگر کے پاس نہیں گیا۔ تیسرے دن گیا، اسی کلاس میں بیٹھ کے پڑھا، اور بادشاہ کو پتہ چلا کہ جادوگر کے پاس وہ بچہ نہیں آ رہا، کہیں اور جا رہا بچہ، حتیٰ کہ ایک دن وہ بچہ گھر سے آ رہے، راستے کے اندر جنگل میں لوگ رکے ہوئے، رش پڑا ہوا ہے، راستہ بلاک ہے، آگے جا کوئی نہیں رہا۔ بچے نے پوچھا خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے جنگل کا شیر نکل آیا، درندہ نکل آیا، وہ لوگوں کو کھانے لگا، لوگ ڈر کے بھاگ گئے، گھر سے گزر کوئی نہیں سکتا۔ اس نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ وہ بچہ چلا گیا، اس نے نیچے سے پتھر اٹھایا، کہنے لگا اللہ، اگر یہ ایمان والی دولت جو میں نے رائب سے پڑھی اور سیکھی ہے اگر سچی ہے تو پھر اس کی برکت سے میں پتھر شیر کو ماروں گا، اس کو مار دینا۔ نیچے سے پتھر اٹھایا، شیر کے سر پہ دے مارا، سر پھٹ گیا، شیر مر گیا۔ لوگ خوش ہو گئے، کہنے لگے یہ بچہ تو ولی ہے، یہ بچہ ولی ہے، یہ بچہ کو پیر ہے، یہ بچہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ بچہ نہیں کاکا صاحب۔ سبحان اللہ، لوگوں تک خبریں پہنچ گئی کہ یہ بھی پہنچا ہوا ہے۔ ایک نبینہ بندہ تھا، اس نے کہا یہ بچہ اتنی پہنچا ہوا ہے، میں بھی جاتا ہوں اس کو کہتا ہوں میری آنکھیں ٹھیک کرو۔ وہ نبینہ آ گیا، کہنے لگا کاکا بات یہ ہے کہ میں آنکھوں سے محروم ہوں، تو میری آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہے؟ بچے نے کہا میں تو نہیں کر سکتا، ٹھیک تو وہ کرے گا، میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں۔ بچے نے کہا اللہ تیرے دربار میں کمی تو نہیں ہے، اس بڑھے کی آنکھیں ٹھیک کر دے تو تیرے خزانے میں کمی تو نہیں آتی۔ بچے نے دعا مانگی، بڑھے نے آمین کہی تو اللہ نے آنکھیں لوٹا دی۔ سبحان اللہ، تھا وہ پینا ہو گیا، راستہ جو بند تھا شیر کی وجہ سے وہ راستہ کھل گیا۔ خبریں پہنچی، جادوگر کہنے لگا بادشاہ وہ بچہ نہ رکھ لے، بچہ نہ رکھ لے دے، تعلیم نہیں لے رہا، آ نہیں رہا، گم ہے۔ اس بچے کے متعلق تو یہ خبریں ہیں، توجہ ہے، وہ وہاں بھی ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ وہاں بھی ہو گیا ہے، پیروں کو نہیں مانتا، فقیروں کو نہیں مانتا، وہ اللہ والا ہو گیا ہے، ولی اللہ ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا جلدی کرو اس بچے کو پکڑو۔ وہ بچہ پکڑا گیا، بادشاہ کی عدالت کے اندر لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا بچہ اگر تو یہ ایمان جو تو اپنے دل میں رکھا ہوا ہے
اگر یہ ایمان چھوڑ دے تو تیری جان چھوڑ دوں گا، ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ بچہ کہنے لگا اب دل میں ایمان آ گیا ہے، جو ایمان آ جائے وہ کبھی واپس نہیں جا سکتا۔ یہ ایمان دل میں رہے گا اور اسی جگہ رہے گا کہ اللہ کا کوئی شریک کوئی نہیں ہے۔ میں جادو کا علم نہیں سیکھتا، جو کرنا ہے کر لو۔ مجھے تو اللہ نے تم جادو سکھانا چاہتے تھے، اللہ نے مجھے ایمان والی دولت عطا کر دی۔ بادشاہ کہنے لگا اس طرح کرو، اس کو لے جاؤ اونچے پہاڑ پہ۔ 2000 بندہ فوجی اس کو گرانے کے لیے گیا۔ جب واپس اس جگہ پہنچتے ہیں پہاڑ کی بلندی پر، تو اس بلندی پہ اس بچے کو نیچے پکڑ کے گرانے لگے۔ فوجی سارے گر گئے، بچہ بچ گیا۔ بچہ بچ گیا، فوجی سارے 2000 بندہ مر گیا۔ وہ بچہ نیچے اتر کے بادشاہ کے سامنے آیا کہ جناب غلام حاضر ہے، میں آ گیا، تیرے بندے سارے مردود مر گئے، میں ایک اکیلا بچ گیا ہوں۔ توجہ ہے؟ بادشاہ نے کہا 2000 اور فوجی بھیجو، اس کو دریا میں لے جاؤ، کشتی میں بٹھا دو۔ جب کشتی سمندر میں درمیان میں پہنچے، اس کو پکڑ کے نیچے گرا دو اور آپ واپس آ جاؤ۔ جب درمیان میں پہنچے تو کشتی کو کلٹی لگی، الٹ پلٹ ہوئی کشتی سمندر کی لہروں کی وجہ سے۔ 2000 فوجی ڈوب گیا، وہ بچہ اسی کشتی میں زندہ، سبحان اللہ، وہ زندہ بچ گیا۔ کشتی واپس آ گئی، بچہ واپس آ گیا۔ بادشاہ کہنے لگا تو ابھی باقی ہے؟ ہاں جی بالکل زندہ ہوں۔ وہ فوجی کدھر ہے؟ کہتا ہے ان کو تلاش کرو پانی میں، وہ مر گئے۔ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، وہ سارے مر گئے، میں زندہ ہوں۔ اچھا، بادشاہ کو کہنے لگا مجھے مارنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں میرا پروگرام ہے، میں آپ کو قتل کروں گا۔ اس نے کہا میں ایسے قتل نہیں ہوتا، اپنے قتل کا طریقہ خود بتاؤں گا۔ اس نے کہا طریقہ بتا، جان چھوٹے، تو گل پڑ گیا ہے، گلے پڑ گیا ہے، آپ سے جان چھڑانی ہے، بتا کیسے مرے گا؟ اس نے کہا ساری عوام کو اکٹھا کرو۔ پورا ملک اعلان ہو گیا، 4 صوبے اکٹھے ہو گئے، ایک جگہ مقرر ہو گئی، اونچی جگہ پہ مجھے چڑھا، ساری دنیا میرا نظارہ کرے، اور نیچے سے تیر کمان سے نکال کے میرے سینے میں مارنا ہے۔ جب تو تیر مارے گا میرے سینے یا حلق میں لگے گا تو میری جان نکل جائے گی، تیری جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ اس نے تمام لوگوں کو بلا لیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اونچی جگہ پہ بچے کو چڑھایا، نیچے سے تیر کھینچنے لگا۔ اس نے کہا ایسے تیر نہیں مارنا، کچھ پڑھنا بھی ہے، کچھ پڑھنا بھی ہے۔ اس نے کہا کیا پڑھنا ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ بسم اللہ برب الغلام، میں تیر مارتا ہوں اس بچے کو، اس بچے کے رب کے نام سے۔ اور وہ بادشاہ لوگوں کو کہتا تھا تمہارا رب میں ہوں۔ لوگوں کو کیا کہتا تھا؟ تمہارا رب میں ہوں، مشکل کشا میں ہوں، تمہیں روزی میں دیتا ہوں، نفع نقصان میں دیتا ہوں۔ ساری کائنات کو اس نے یہ پٹی پڑھائی، لیکن اس بچے کو مارنے کے لیے کہتا ہے بسم اللہ، اس بچے کے رب کے نام سے تیر مارتا ہوں۔ لوگوں نے سنا پہلے تو رب تھا، آج کوئی اور آ گیا، یہ عجیب بات ہے۔ اس نے بچے کو اللہ کا نام دے کے تیر مارا، بچہ رب کے نام پہ شہید ہو گیا۔ بچہ رب کے نام پہ شہید ہو گیا۔ جو باقی لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے نا، ان کی زبان سے نکلا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم اس بچے کے رب کو مان گئے۔ جو ایک کو قتل کرنا چاہتا تھا، پورا ملک مسلمان ہو گیا، پورے ملک کو ایمان کی دولت
سے اللہ نے نواز دیا، وہ خود تو شہید ہو گیا لیکن اس نے پیغام ایسا دیا کہ اس پیغام کے ذریعے اللہ نے بندوں کو ہدایت دے دی، وہ ہدایت پر مالا مال ہو گئے۔ اب بادشاہان کہتے ہیں پہلے تو ایک تھا، اب تو ہر طرف آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے۔ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، بگڑی بنانے والا کون ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا کون ہے، سوا اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ جب یہ آوازیں، بادشاہ کا دماغ چکرا گیا، پاگل ہو گیا، کہنے لگا اب کیا کریں؟ وزیر بیٹھے، مشیر بیٹھے، توجہ ہے، سارے بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے اب یوں کرنا ہے، توجہ ہے، میرے خیال وزیر فواد چودھری کی طرح کے تھے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ بادشاہ پوچھتا ہے وزیروں مجھے مشورہ دو، کہنے لگے ان سب کو اٹھاؤ اور آگ میں ڈال دو، ان سب کو اٹھاؤ آگ میں ڈال دو۔ بادشاہ نے کہا یہ بڑی اچھی بات کی ہے، آگ لگائی، سب لوگوں کو پکڑا، ڈالنے لگے، 2 چلے گئے، 4 چلے گئے، 8 چلے گئے۔ ایک اور بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا لوگ مر جائیں گے تو آپ خر بادشاہ ہوں گے، آپ تو گدھوں کے بادشاہ بن سکتے، انسان تو رہے گا نہیں، بادشاہی ہوتی ہے انسانوں پہ، جب انسان نہیں رہیں گے تو بادشاہ کس کا ہوگا؟ پھر ٹول خران باقی دے، باقی سارے کھوتے بچ جائیں گے، بندے ختم ہو جائیں گے۔ ایسا نہ کر، بندے بھی باقی بچ جائیں، ان کو ڈرا، دھمکا، دھمکی دے، یہ ڈر جائے اور تیرا کلمہ پڑھنا شروع کر دے، بات بن جائے گی۔ بادشاہ نے کہا اس بندے کی بات ٹھیک ہے، اب کیا کرے؟ کہنے لگا جو عورت مسلمان جس کی چھاتی میں بچہ ہو، دودھ پینے والا شیر خار بچہ، اس بچے کو لے آؤ، اس ماں کی چھاتی سے کھینچ کے اس کے سامنے آگ میں ڈالو، اس عورت کو کہو اگر ایمان چھوڑتی ہے تو تیرے بچے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر ایمان نہیں چھوڑتی تیرے بچے کو ڈالتے ہیں اور آپ کو بھی ڈالتے، تیری جان نہیں چھوٹے گی۔ وہ عورت ڈر جائے گی بچے کی وجہ سے، وہ تیرا کلمہ پڑھے گی تو لوگ بھی تیرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ بادشاہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ ایک عورت کو لایا گیا، بچہ سینے سے شیر خار پر لگا ہوا ہے، دودھ پینے کے اندر مصروف ہے، اور بادشاہ نے کہا عورت سنا کیا خیال ہے تیرا؟ تیرے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو تو چھوڑ دے گی ایمان؟ وہ کہنے لگی ایمان نہیں چھوڑوں گی، ایمان تو روز روز نہیں ملتے، ایمان میرے دل میں رہے گا، بچہ رہے یا نہ رہے۔ اس نے کہا یہ ویسے باتیں کر رہی ہے، جلدی کرو بچے کو پکڑو۔ بچے کو پکڑا، آگ کا بہت بڑا الاؤ اور چیخا بھٹی لگی ہوئی ہے، اس آگ کے شعلے آسمان بوس ہو رہے ہیں، اس میں بچے کو ڈالا اور عورت سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ عورت اپنے دل پہ ہاتھ رکھ رہی ہے کہ اللہ یہ بچہ تیرے حوالے، میں بچہ تو دے سکتی ہوں لیکن میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتی، اس ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کر سکتی، میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتی، سجدہ میں صرف تیرا ہی کروں گی اور کسی کا نہیں کرتی۔ بادشاہ نے کہا اچھا اتنی مضبوط اور ڈٹ گئی ہے۔ جب بچہ اندر چلا گیا، بچہ اندر چلا گیا، اندر آگ نے بچے کو جلایا نہیں بلکہ آگ جھولے کی شکل بن گئی، بچہ جھولے میں گر گیا اور جھولے کے اندر آگ کے اندر اس طرح اس کو آرام سکون سے کوئی فرشتہ ہے اللہ کی طرف سے تو اس کو جھولے دلا رہا ہے اور وہ بچہ آگ میں مزے کر رہا ہے، اور باہر ماں پریشان کھڑی ہوئی ہے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا کہ ایمان کے بدلے میں میرا بچہ بھی چلا گیا۔ وہ اندر سے اپنی ماں کو کہتا ہے تو درا مادر کے نارست گلزار خلیل، تو درا مادر کے نارست گلزار خلیل، منت و احسان برما کر دیا رب جلیل۔ اپنی ماں کو کہتا ہے اماں باہر کیوں کھڑی ہے؟ اندرا مادر کے من ایجا خوشم گرچہ ظاہر میاں آتشم، او اماں ظاہری طور پہ تو آگ ہے
گلزار ہے، اوپر سے نار ہے، اندر سے گلزار ہے۔ اللہ نے ایسے آگ کو بنا دیا جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بنا دیا تھا۔ ابراہیم کو لوگوں نے آگ میں جلایا، اللہ نے آگ کو کہا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم کے لیے آگ کو اللہ نے ٹھنڈک بنا دیا اور اچھا ماحول بنا دیا۔ وہ بچہ ماں کو کہتا ہے تو بھی اندر آ جا، ماں نے بھی چھلانگ ماری تو اندر چلی گئی، بچہ بھی بچ گیا، ماں بھی بچ گئی۔ اس بچے کو زندہ دیکھ کے، اس کی ماں کو زندہ دیکھ کے لوگوں نے اور ایمان قبول کر لیا۔ جو باقی بچ گئے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پورے ملک کو اللہ نے اس بچے کے کلمے اور ایمان کی وجہ سے ہدایت عطا کر دی۔ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد تھا کہ لوگوں کو ایمان حاصل ہو جائے، اور ایمان بھی وہ جس ایمان میں شرک کی گنجائش، بندہ ایمان بھی قبول کرے، قبر پہ سجدے کرے، ایمان بھی قبول کرے، رب کے علاوہ کسی اور سے امید رکھے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب ایمان قبول کر لیا، ایمان کا مطلب ہے کہ اب ہر معاملہ اس بندے کا کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔